اب اس کے بعد ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں اس کو افضل آیات فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم کی تمام آیات میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ اور نسائی شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا، یعنی آیت الکرسی کو پڑھے گا، اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص رات میں سوتے وقت اس آیت کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اس آیت کے پہلے جملے میں توحید کا بیان ہے، یعنی معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی 9 جملوں میں صفات کا بیان ہے۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی قابل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید اور کائنات کو سنبھالنے والے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عدم اور موت سے بالا تر ہیں۔ اور قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے۔ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے اور وہی اس کو سنبھالے ہوئے ہے، کوئی دوسرا ان کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کو نہ اونگ دباتی ہے نہ نیند۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو کائنات کو کون سنبھالے گا؟ پلک جھپکتے ہی پوری دنیا برباد ہو جائے گی۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ تھکان ان کو چھو کر بھی نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہیں، مخلوقات پر ان کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ان کی ملکیت ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ بندوں کی ملکیت مجازی ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں مکان کا، فلاں گاڑی کا یا فلاں چیز کا مالک ہیں، وہ مالک مجازی ہیں۔ ہر چیز کے حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں، اس لیے کہ سب چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں، بس وہی مالک بھی ہیں۔ دوسرا جو بھی مالک بنا ہوا ہے وہ برائے نام مالک ہے۔ آگے فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ ایسا کون ہے جو سفارش کرے ان کے سامنے ان کی اجازت کے بغیر، یعنی ایسا کوئی نہیں، کیونکہ جب وہ مالک حقیقی ہیں تو اپنی ملکیت میں اور اپنی چیزوں میں جو چاہے تصرف کرے، ان سے کوئی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے لب کشائی کر سکتے ہیں، جیسا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ اگلا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں وہ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، یعنی مخلوقات کے تمام احوال جانتے ہیں، ان کا علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگلا جملہ ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور مخلوقات احاطہ نہیں کر سکتی ان کے علم میں سے کسی بھی حصے کا مگر جتنا وہ چاہیں، یعنی تمام مخلوقات انسان اور ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے کسی بھی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر خود اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے علم کا جتنا حصہ عطا فرما دیں بس اسی کا ان کو علم ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، کوئی انسان یا کوئی مخلوق اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ان کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور کرسی کے معنی تخت کے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان کے لیے دونوں کی حفاظت کچھ مشکل نہیں، یعنی اس قادر مطلق کے لیے آسمانوں اور زمین کی نگہبانی کرنا نہایت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ برتر اور عظیم المرتبت ہیں، یعنی وہ عالی شان اور عظیم المرتبہ ہیں۔ ان 10 جملوں میں توحید کا مضمون اور صفات کمالیہ کا بیان پوری وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے۔ ان کو سمجھ لینے کے بعد ہر شخص یقین کر لے گا کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں، دوسرا کوئی ان کا ہمسر نہیں۔